آخر ورلڈ وار 2 کیسے اسٹارٹ ہوئی تھی؟ mich in diesen Jahren für dich eingesetzt habe. Tried. The Germans. The man to restore. اس کو سمجھنے کے لیے ہمیں سال 1918 پہ جانا پڑے گا۔ یہ وہ سال تھا جس سال ورلڈ وار 1 ختم ہوئی تھی۔ 11 نومبر 1918 کو ورلڈ وار 1 ختم ہوئی تھی۔ جنگ تو ختم ہو گئی تھی لیکن کنٹریز ابھی بھی ایک دوسرے کی دشمن تھی۔ ورلڈ وار 1 ختم ہونے کے بعد پورا یورپ ایک مٹی کے ڈھیر میں بدل گیا تھا۔ تقریباً 1 کروڑ سے زیادہ فوجی مارے گئے تھے اور کروڑوں فوجی زخمی ہو چکے تھے اور بہت سے معذور بھی ہو گئے تھے۔ پوری یورپ میں ایسے شہر بھی تھے جہاں نوجوان مردوں کی ایک پوری نسل ختم ہو چکی تھی۔ فرانس کے بہت سے گاؤں ایسے بھی تھے جہاں جنگ کے بعد آنے والے مردوں کی تعداد اتنی کم تھی کہ نسلیں متاثر ہو گئیں۔ لوگ اس امید میں بیٹھے تھے کہ اب دنیا میں اس بڑی جنگ کے بعد کوئی جنگ نہیں ہوگی اور پوری دنیا میں امن آ جائے گا۔ تو امریکہ کے پریزیڈنٹ ووڈرو ولسن، یہ جب ورلڈ وار 1 اسٹارٹ ہوئی تھی تب امریکہ کے پریزیڈنٹ تھے اور انہوں نے ہی امریکہ کو ورلڈ وار 1 میں شامل کیا۔ اپنی بات پر واپس آتے ہیں۔ ووڈرو ولسن نے 14 پوائنٹس پیش کیے۔ یہ 14 پوائنٹس ایک طرح کا روڈ میپ تھا جس میں بتایا گیا تھا کہ جنگ کے بعد دنیا کو کیسے دوبارہ منظم کیا جائے گا تاکہ دوبارہ بڑی جنگ نہ ہو اور پورے ورلڈ میں امن ہو۔ وہ 14 پوائنٹس یہ تھے: فرسٹ، اوپن پیس ایگریمنٹس ود نو سیکرٹ ٹریٹیز۔ سیکنڈ، فریڈم آف نیویگیشن آن دا سیز۔ تھرڈ، removal of trade barriers between nations. 4. Reduction of national armaments weapons. 5th. Fair settlement of colonial claims. 6. Russia should be allowed to determine its own future. 7th. Belgium should be evacuated and restored. 8. France should regain Alsace-Lorraine. 9th. Italy borders should be adjusted according to nationality. 10th. The peoples of Austria-Hungary should have self-determination. 11th. Romania, Serbia and Montenegro should be restored and Serbia should have access to the sea. 12th. Non-Turkish peoples of the Ottoman Empire should have self-government. 13. An independent Poland should be created with access to the sea. 14. A general association of nations should be formed to guarantee peace of security for all countries, later known as the League of Nations. اس میں جو فرسٹ والا تھا اس کا مطلب تھا کھلی سفارتکاری، یعنی کنٹریز خفیہ معاہدے نہ کریں بلکہ کھلے عام معاہدے کریں۔ سیکنڈ، سمندروں کی آزادی، جنگ اور امن دونوں حالتوں میں سمندر سب کے لیے آزاد ہوں گے۔ تھرڈ، آزاد تجارت، کنٹریز کے درمیان تجارتی رکاوٹیں ختم کی جائیں۔ فورتھ، ویپنز میں کمی، تمام کنٹریز اپنے ہتھیار کم کریں تاکہ جنگ کے خطرات کم ہوں۔ ففتھ، کالونیز کے معاملات انصاف کے ساتھ حل کیے جائیں۔ سکستھ، رشیا کی آزادی، رشیا سے غیر ملکی فوج نکالی جائے اور اسے اپنا مستقبل خود طے کرنے دیا جائے۔ سیونتھ، بیلجیم کی بحالی، بیلجیم کی آزادی اور خود مختاری بحال کی جائے۔ ایٹتھ، فرانس کی سرزمین واپس کرنا، فرانس کو اس کی کھوئی ہوئی سرزمین ایلسیس اور لورین واپس دی جائے۔ نائنتھ، اٹلی کی سرحدوں کی اصلاح، اٹلی کی سرحدیں قومیتوں کے مطابق مقرر کی جائیں۔ ٹینتھ، آسٹریا ہنگری کی قوموں کے حقوق، آسٹریا ہنگری کی مختلف قوموں کو خود مختاری کے موقع دیے جائیں۔ 11th، بلکان ریاستوں کی آزادی، رومینیا، سربیا اور مونٹینیگرو کی آزادی بحال کی جائے۔ 12th، عثمانی سلطنت کی قوموں کے حقوق، اوٹومن امپائر کے غیر ترک باشندوں کو خود مختاری دی جائے جبکہ ترک علاقوں کی سلامتی برقرار رہے۔ 13، آزاد پولینڈ کا قیام، پولینڈ کو ایک آزاد اور خود مختار ریاست بنایا جائے۔ 14، عالمی تنظیم کا قیام، ایک بین الاقوامی تنظیم قائم کی جائے جو دنیا میں امن برقرار رکھے۔
بعد میں یہی خیال لیگ آف نیشن کی صورت میں سامنے آیا۔ یہ 14 پوائنٹس اس لیے تھے کہ دنیا بھر میں امن قائم کیا جائے، ہتھیار کم کیے جائیں، قوموں کو آزادی دی جائے، فیوچر میں جنگوں کو روکا جائے۔ ورلڈ وار 1 میں فرانس نے سب سے زیادہ نقصان برداشت کیا تھا۔ فرانس شدید غصے میں تھا۔ فرانس کے کئی ایریاز تباہ ہو چکے تھے۔ فرانس کے علاقوں کے لوگ مارے گئے تھے۔ فرانس چاہتا تھا کہ جرمنی اتنا کمزور ہو جائے کہ دوبارہ کبھی جنگ نہ کر سکے۔ برٹین بھی جرمنی سے بدلہ لینا چاہتا تھا، لیکن اتنا نہیں کہ پورا یورپ اس کے اندر آ جائے۔ بہت سے جرمنی کے فوجی آفیسرز اور قوم پرستوں کا خیال تھا کہ فوج میدان جنگ میں نہیں آ رہی تھی، بلکہ سیاست دانوں نے ہتھیار ڈال کر قوم کو دھوکہ دیا۔ اس کو اسٹریپ ان دا بیگ میتھ کہا جاتا ہے۔ 1923 تک پیسے کی ویلیو اتنی کم ہو گئی تھی کہ پیسہ کاغذ بن گیا تھا۔ جب حکومت فائنینشیل کیسز میں پھنس گئی تھی تو اس نے بڑی مقدار میں کرنسی چھاپنا شروع کر دی تھی۔ لوگ صبح سیلری لیتے اور شام تک اس کی قیمت کم ہو چکی ہوتی۔ کچھ ایریاز میں تو لوگ نوٹ جلانے لگے کیونکہ لکڑی خریدنا زیادہ مہنگا تھا اور نوٹ جلا کر لوگ گزارا کرنے لگے۔ جو لوگ غریب تھے ان کی سالوں کی کمائی چند ہفتوں میں ان کی کوئی ویلیو ہی نہیں رہی تھی۔ یہاں پر انٹری ہوتی ہے ایڈولف ہٹلر کی۔ آخر ہٹلر کون تھا؟ ہٹلر آسٹریا میں پیدا ہوا تھا۔ وہ جب نوجوان ہوا تو آرٹسٹ بننا چاہتا تھا لیکن ناکام رہا۔ ورلڈ وار 1 میں اس نے جرمن فوج میں خدمات انجام دی۔ جنگ کے خاتمے کے بعد اس نے جرمنی کی شکست کو ذاتی ذلت سمجھا۔ ہٹلر جانتا تھا کہ لوگ غصے میں ہیں، بے روزگار ہیں اور کسی ایسے شخص کو تلاش کر رہے ہیں جو انہیں ایک جواب دے اور سادہ دے۔ ہٹلر نے یہی کیا۔ اس نے کہا تم غریب ہو کیونکہ سیاستدان ناکام ہیں، جرمنی کمزور ہے کیونکہ دشمنوں نے اسے گھیر رکھا ہے۔ یہ پیغام لاکھوں لوگوں کے دلوں میں اتر گیا۔ 1929 کو گریٹ ڈپریشن نے دنیا بدل دی۔ امریکہ دنیا کی سب سے بڑی معیشت بن چکا تھا۔ جب امریکہ کی اسٹاک مارکیٹ گری تو اس کے امپیکٹس پوری دنیا میں پھیل گئے۔ جرمنی خاص طور پر متاثر ہوا کیونکہ وہ امریکہ کے قرضوں پر بہت زیادہ ٹرسٹ کر رہا تھا۔ فیکٹریز بند ہو گئی، لاکھوں لوگ بے روزگار ہو گئے، کچھ خاندانوں کے پاس کھانے کے لیے بھی پیسے نہیں تھے، لوگ مایوس ہو گئے۔ 1933 میں ہٹلر چانسلر بنا۔ اس نے انتخابات، اتحادوں اور سیاسی چالوں کے ذریعے پاور حاصل کی۔ اقتدار ملنے کے بعد اس نے جمہوریت کو آہستہ آہستہ ختم کر دیا۔ مخالف سیاسی جماعتوں پر پابندی لگا دی گئی، نیوز کو کنٹرول کیا گیا، ریاستی مشینری کو نازی نظریے کے تابع کر دیا گیا۔ ہٹلر نے سرکاری منصوبے شروع کیے، ہائی ویز بنے، ویپنز کی پیداوار بڑھی، بے روزگاری کم ہونے لگی۔ آخر کار برٹین اور فرانس نے ہٹلر کو کیوں نہیں روکا؟ یہ کوسچن بہت اہم ہے۔ آج ہمیں لگتا ہے کہ انہیں فوراً کارروائی کرنی چاہیے تھی، لیکن اس زمانے میں صورتحال ڈیفرنٹ تھی۔ لوگ ورلڈ وار 1 کی تباہی بھولے نہیں تھے۔ لاکھوں خاندان اپنے عزیز کھو چکے تھے۔ عوام نئی جنگ نہیں چاہتی تھی، سیاستدان بھی جنگ سے بچنا چاہتے تھے۔ اس لیے جب ہٹلر نے معاہدوں کی خلاف ورزی کی تو کئی کنٹریز نے سخت رد عمل نہیں دیا۔ 1938 کو ہٹلر نے دعویٰ کیا کہ تمام جرمن بولنے والے لوگ ایک ہی ریاست میں ہونے چاہیے۔ اسی بنیاد پر اس نے آسٹریا کو جرمنی میں شامل کر لیا۔ پھر اس نے چیکوسلاویکیا نامی علاقے سوڈیٹن لینڈ کا مطالبہ کیا۔ برٹین اور فرانس نے جنگ سے بچنے کے لیے یہ علاقہ دے دیا۔ ان کا خیال تھا کہ اب ہٹلر خاموش بیٹھ جائے گا، لیکن اس سے ہٹلر کا اعتماد اور بڑھ گیا۔ 1939 تک ہٹلر یقین کر چکا تھا کہ ویسٹرن کنٹریز اس کے خلاف بڑی جنگ نہیں لڑیں گی۔ اس نے پولینڈ کو اگلا نشانہ بنایا، لیکن پولینڈ پر حملہ خطرناک تھا کیونکہ برٹین اور فرانس نے اس کی حفاظت کی ضمانت دے رکھی تھی۔ اس مسئلے کو حل کرنے کے لیے جرمنی میں سوویت یونین کے ساتھ عدم جارحیت کا معاہدہ کیا۔ اب ہٹلر کو ایسٹ کی فکر نہیں رہی تھی۔ 1 ستمبر 1939 کو جرمنی کی فوج نے پولینڈ پر حملہ کر دیا۔ ٹینک، جنگی طیارے، تیز رفتار حملے اور بہت سے ویپنز یوز کیے گئے۔ جس چیز کا ڈر تھا وہی ہوا، دنیا نے ایک نئی جنگ دیکھ لی تھی۔ 2 دن بعد برٹین اور فرانس نے جرمنی کے خلاف جنگ کا اعلان کر دیا اور اسی طرح ورلڈ وار 2 شروع ہو گئی۔
वर्ल्ड वॉर 2 उस वक्त स्टार्ट हुई जब जर्मनी ने पोलैंड पर हमला किया। जर्मनी ने एक नई जंगी हिकमत अमली का इस्तेमाल किया जिसे बिजली की रफ्तार वाली जंग कहा जाता है। इस हिकमत अमली में पहले जंगी तैयारे हमला करते थे, फिर तोपों से बमबारी करते थे, उसके बाद टैंक इंतहाई तेजी से अंदर घुस जाते थे, आखिर में पैदल फौज मुकम्मल कब्जा करती थी। पोलैंड की फौज बहादुरी से लड़ी, लेकिन जर्मन फौज जदीद टेक्नोलॉजी और रफ्तार में बहुत आगे थी। 3 सितंबर 1939 को ब्रिटेन और फ्रांस भी जंग में शामिल हो गए। जब जर्मनी ने पोलैंड पर हमला किया तो यूके और फ्रांस ने जर्मनी के खिलाफ जंग का ऐलान कर दिया। अब ये सिर्फ जर्मनी और पोलैंड की जंग नहीं रही थी, बल्कि एक बड़ी जंग बन गई थी। 17 सितंबर 1939 को सोवियत यूनियन ने भी मशरिक से पोलैंड पर हमला कर दिया। जर्मनी और सोवियत यूनियन ने खुफिया तौर पर पोलैंड को डिवाइड कर दिया। पोलैंड दोनों ताकतों के दरमियान फंस गया। 1939 के आखिर और 1940 के आगाज में एक अजीब सूरत हाल पैदा हुई। ब्रिटेन और फ्रांस जंग में थे, लेकिन वेस्टर्न महाज पर बड़ी लड़ाई नहीं हो रही थी। इस दौर को फोनी वॉर कहा जाता है। लोग हैरान थे, जंग शुरू हो चुकी है लेकिन बड़ी लड़ाइयाँ क्यों नहीं हो रही। 1940 में जर्मनी ने डेनमार्क और नॉर्वे पर कब्जा कर दिया। उसके बाद जर्मन फौज ने बेल्जियम, नीदरलैंड और लग्जमबर्ग पर हमला किया। ये हमले इतने तेज थे कि यूरोप हैरान रह गया। फ्रांस को उस वक्त दुनिया की ताकतवर फौजों में शुमार किया जाता था। बहुत से लोगों को यकीन था कि जर्मनी फ्रांस को नहीं हरा सकेगा, लेकिन जर्मन फौज ने एक गैर मुतवक्का रास्ता इख्तियार किया। उन्होंने जंगलाती इलाके एर्डेनस से हमला किया, जहां फ्रांस की क़यादत बड़े हमले की तवक्का नहीं कर रही थी। कुछ हफ्तों में फ्रांस का दिफा टूट गया। जून 1940 में पेरिस और जर्मनी कब्जे में आ गए। ये पूरी दुनिया के लिए हैरानकुन वाक़या था। अब यूरोप में जर्मनी के सामने सिर्फ ब्रिटेन खड़ा था। हिटलर ने सोचा अगर ब्रिटेन हार जाएगा तो जंग तकरीबन ख़त्म हो जाएगी। 1940 में बैटल ऑफ ब्रिटेन शुरू हुई। जर्मन फिजाइया लुफ्टवाफे ने ब्रिटेन पर मुसलसल बमबारी की। इसका मकसद था ब्रिटेन फिजाइया को तबाह करना, अवाम का हौसला तोड़ना, हमले की राह हमवार करना। लेकिन ब्रिटेन ने सख्त मुजाहिमत की। विंस्टन चर्चिल की क़यादत ने अवाम का हौसला बुलंद रखा। यह हिटलर की पहली बड़ी नाकामी थी। हिटलर ने एक ऐसा फैसला किया जिसने जंग का रुख बदल दिया। 22 जून 1941 को इसने सोवियत यूनियन पर हमला कर दिया। इस ऑपरेशन का नाम था ऑपरेशन बारबरोसा। ये इंसानी तारीख के सबसे बड़े फौजी हमलों में से एक था। लाखों फौजी, हज़ारों टैंक और तैयारे इस्तेमाल किए गए। स्टार्टिंग में जर्मन फौज ने बड़ी कामयाबियां हासिल की। 7 दिसंबर 1941 को जापान ने अमरीकी बहरी अड्डे पर हमला किया। अमरीका शदीद गुस्से में आ गया। यूनाइटेड स्टेट्स जंग में शामिल हो गया। अब जर्मनी, इटली और जापान के मुकाबले में दुनिया की सबसे बड़ी सनती ताकत खड़ी थी। ये जंग के अहम तरीन साल थे। स्टोलिनग्रेड, बैटल ऑफ स्टोलिनग्रेड में जर्मन फौज और सोवियत फौज के दरमियान इंतहाई खूनरेज लड़ाई हुई। लाखों लोग मारे गए। आखिरकार जर्मन फौज ने हथियार डाल दिए। ये हिटलर की सबसे बड़ी शिकस्तों में शुमार होती है। 6 जून 1944 नॉर्मेंडी लैंडिंग्स हुआ। ये हिस्ट्री का सबसे बड़ा बहरी हमला था। हज़ारों जहाज़, लाखों फौजी और बेशुमार तैयारे इस्तेमाल किए गए। इत्तेहादी अफवाज फ्रांस में दाखिल हो गई। अब जर्मनी दोनों तरफ से घेर चुका था। सोवियत फौज मशरिक से आगे बढ़ रही थी। अमेरिका, ब्रिटेन की अफवाज मगरिब से आगे बढ़ रही थी। अप्रैल 1945 तक बर्लिन का मुहासरा हो चुका था। हिटलर एक ज़ेर ज़मीन बंकर में छुपा हुआ था। 30 अप्रैल 1945 को हिटलर ने खुदकुशी कर ली। चंद दिन बाद जर्मनी ने हथियार डाल दिए। पूरी यूरोप में जंग खत्म हो गई। जापान अब भी लड़ रहा था। अमेरिका ने जापान को हथियार डालने पर मजबूर करने के लिए एक नया और खौफनाक हथियार इस्तेमाल किया। अगस्त 1945 में हिरोशिमा और नागासाकी पर एटम बम गिराए गए। चंद सेकंड में पूरे शहर तबाह हो गए। लाखों जिंदगियां बराह रास्त या बाद के असरात से मुतासिर हुए। 2 सितंबर 1945 को जापान ने हथियार डाल दिए और यूं वर्ल्ड वॉर 2 का इख्तिताम हुआ। वर्ल्ड वॉर 2 की वजह से तकरीबन 6 से 8 करोड़ इंसान हलाक हुए। यूरोप का बड़ा हिस्सा तबाह हो गया।
جرمنی تقسیم ہو گیا، امریکہ اور سوویت یونین سپر پاور بن کر ابھرے، یونائٹڈ نیشنز اقوام متحدہ قائم ہوئی، دنیا سرد جنگ کولڈ وار کے دور میں داخل ہو گئی۔ تو یہ تھی آج کی ہماری ویڈیو ورلڈ وار 2 پر۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی تو چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو ضرور لائک کریں اور کومنٹ سیکشن میں اپنی رائے ضرور دیں۔ تھینکس فار واچنگ۔